اسی پر اب ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کو جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں سب مخاطب ہیں ہمارے، اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی بھی تو فکر کرنی چاہیے۔ قضا نمازیں کیسے ادا ہوں گی اس کی فکر کون کرے گا؟ کتنا نازک مسئلہ ہے، اور نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کتنی تاکید ہے، اور ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر اتنے بڑے مجمع میں ڈھونڈا جائے مشکل سے 4-5 بندے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک ایک نماز بھی ہماری قضا نہیں ہے۔ مشکل سے 4-5 بندے۔ چلو قضا ہو گئی تھی تو بعد میں تو پڑھنی تھی نا۔ اب ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، ہم 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، اس کے بعد اللہ نے دین کی سمجھ دی، دین کا شوق ہوا، اب آپ ماشاءاللہ باتیں سن رہے، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، مبارک ہے یہ عمل، لیکن پچھلا حساب کیسے کریں گے؟ اس کی فکر کب ہوگی؟ عرض مجھے سب سے یہ کرنا ہے، جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کا اہتمام کیجئے کہ اپنی زندگی کی نمازوں کو ادا کرنا شروع کیجئے، جتنی بھی آپ کی نمازیں قضا ہیں ان کا حساب لگائیے۔ اور حساب کیسے لگے گا؟ آسان طریقہ تھوڑا پریکٹیکلی میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، پھر آپ اپنا جوڑ لیجئے گا۔ مثال کے طور پر ایک درمیانی عمر لے لیتے ہیں کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی، آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں آگے سے نمازیں ساری پڑھوں گا اور جو میری پیچھے کی ہیں ان کا بھی حساب فائنل کروں گا۔ تو کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ یہ کریے کہ ایک بار آرام سے بیٹھ جائیے اور اندازہ لگائیے کہ مان لیجئے آج ہم 30 سال کے ہیں اور ہم بالغ ہوئے 14 سال میں یا 15 سال میں، جتنے میں بھی ہم بالغ ہوئے۔ مردوں کا بالغ ہونے کا مطلب مرد کے بدن سے مادہ منی کا نکل جانا۔ جس عمر میں بھی یہ کیفیت پائی جائے گی، آپ بالغ ہیں، 12 سال کے ہوں یا 13 سال کے ہوں یا 14 کے ہوں، جب بھی یہ کیفیت آپ کے ساتھ میں پائی گئی ہوگی آپ اسی وقت سے بالغ ہیں اور اسی دن سے آپ پہ نماز فرض ہیں۔ اور عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے بالغ ہونے کا مطلب ان کو پیریڈ شروع ہو جانا، جس دن، جس وقت، جس عمر میں فرسٹ ٹائم انہیں پیریڈ آئیں گے اسی دن سے شریعت انہیں بالغ مانے گی، چاہے وہ بچی 11 سال ہے، 12 سال ہے، 13 سال ہے، میٹر نہیں کرتا۔ مرد کے اندر وہ علامت اور لڑکی کے اندر یہ علامت جس دن پالی جائے گی وہ بالغ ہے، اور اسی دن سے اس پہ نماز اور روزہ فرض ہے اور اس کا حساب اسی دن سے لگے گا۔ البتہ اگر لڑکے میں بالغ ہونے کی جو علامت ہے وہ نہیں پائی گئی، یا لڑکی کے اندر جو علامت ہے وہ نہیں پائی گئی اور ان کی عمر 15 سال ہو گئی، تب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب چاہے علامت ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں تم بالغ ہو۔ 15 سال کے بعد ہر بندہ بالغ ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے، مان لیجئے کوئی 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا اور آج عمر ہے 30 سال، بیٹھ کے اندازہ لگائیں کہ میں نے اپنی زندگی میں فجر کتنی پڑھی ہے، 15 سال کے اندر کتنی فجر پڑھی ہوں گی، کتنی چھوڑی ہوں گی، ایک آئیڈیا لیجئے۔ پھر ظہر کا اندازہ لیجئے، پھر عصر کا، پھر مغرب، پھر عشاء،
کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ نماز ہم نے زیادہ پڑھی ہے اور ایک آدھ کبھی پڑھی ہی نہیں ہے، فجر میں کبھی غلطی سے بھی نہیں گئے، تو کوئی سی نماز کی گنتی زیادہ ہوگی، کسی کی کم ہوگی. ایک آئیڈیا لیجیے، اندازہ، اور وہ لینے کے بعد میں نوٹ کر لیے فجر اتنی، ظہر اتنی، عصر اتنی، مغرب اتنی، عشاء اتنی، اور جتنی بھی آپ کی بنے، مثلا 500 آپ کی فجر بنی، اسے 600 کر دیجئے، تھوڑا سا بڑھا دیجئے، جو آپ کا آئیڈیا ہے اس کو ہلکا سا بڑھا دیجئے. جو بھی نماز آپ کی جتنی ہے اس کو ہلکا سا بڑھا کر کے مان لیجئے، اور اس کی گنتی اپنے پاس درج کرنے کے بعد بس اب اسے ادا کرنے پہ لگ جائیے. اور ادائیگی میں ایک بات میں بتا دوں، نمازیں 5 نہیں 6 پڑھی جائیں گی. کتنی نمازیں؟ 6. جب آپ قضا پڑھیں گے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور 3 وتر، یہ بھی قضا ہوں گے. یہ سب آپ جوڑ کے رکھ لیں اور پھر ادا کرنا شروع کریں. کیسے ادا کریں گے؟ اب فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، کبھی عصر پڑھیں، کیسے پڑھنا ہے؟ بہت آسان طریقہ، سنیے گا سارے حضرات. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان 5 نمازوں میں سے پہلے ایک نماز کو پکڑ لیں کہ میں پہلے مثلا فجر نپٹاؤں گا. اب اگر فجر لکھی ہیں 1500 فجر، اب سب سے پہلے میں یہ 1500 پڑھوں گا. ابھی ظہر کا کھاتا بند ہے. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دھوکہ نہیں لگے گا کبھی بھی. آپ کو ذرا سا ٹائم ملا، کھٹ سے آپ کے دماغ میں سیٹ ہے مجھے فجر کی قضا پڑھنی ہے، جہاں ذرا سا ٹائم ملا ایک دم سے 2 رکعت کی نیت باندھ لی، ذرا سا ٹائم ملا 2 رکعت پڑھ لی، ذرا سا ٹائم ملا 2 رکعت، اور نیت ہوئی ہے. نیت کیا کر رکھی ہے آپ نے؟ جب بھی نیت باندھیں بس یہ سوچ لیں کہ زندگی کی پہلی فجر پڑھ لو، تو وہ جب پہلی والی ادا ہو جائے گی اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی. آپ بس یہی سوچ کے پڑھتے جائیں، آپ کی وہ فجر ادا ہوتی چلی جائیں گی. پورے دن جب بھی ٹائم ملے فجر پڑھیے، فجر میں ٹائم ملے فجر پڑھیے، ظہر میں ٹائم ملے ظہر میں بھی فجر پڑھیے، عصر میں ٹائم ملے تب بھی فجر پڑھیے، مغرب میں پڑھیں تب بھی فجر پڑھیے، عشاء میں پڑھیں تب بھی فجر پڑھیے. اور پورے دن آپ نے جتنی فجر پڑھی ہے روزانہ اس کو نوٹ کر لیں. آج میری فجر 20 نمازیں ہو گئیں، 1500 میں سے 20 گھٹ گئیں. اب اگلے دن پھر ٹارگٹ پھر لگ جائیے اس پر کہ مجھے یہ 1500 پوری کرنی، مثال کے طور پہ. بھائی میرے سمجھ رہے ہیں نا سب؟ بہت آسان طریقہ ہے. آپ اس طرح اپنی نمازیں پڑھیے. جب ساری فجر نمٹ جائیں پھر ظہر شروع کر دیجئے. فجر میں بھی ٹائم ملے ظہر پڑھیے، ظہر میں بھی ظہر پڑھیے، عصر میں بھی ظہر پڑھیے، مغرب میں بھی ظہر کی قضا کیجئے، عشاء میں بھی ظہر کی قضا کیجئے. پھر عصر پہ لگ جائیے، پھر مغرب پہ لگ جائیے، پھر اس کے بعد عشاء پہ لگ جائیے، پھر وتر پر لگ جائیے. اور جب جا کر کے آپ کے اسی انداز میں وتر بھی پورے ہو جائیں اس کے بعد الحمدللہ آپ کا کھاتا ختم. اب آپ بن جائیں گے پکے سچے نمازی. اب دعوت کر دیجیے. یہ ہے خوشی کا موقع، یہ ہے خوشی کا موقع. سہارنپور ہی کے ایک صاحب، ایسے ایسے افراد موجود ہیں آپ یقین مانیں، یہ جو ہمیں اتنی باتیں بتانے کی موٹیویشن ملتی ہے اس کی وجہ سب سے بڑی کون لوگ بنتے ہیں؟ وہ حضرات جو ان باتوں پہ عمل کر کے پھر اپنی کارگزاری سناتے ہیں. کیسا اثر ہوتا ہے اس کا طبیعت پر. یہی شہر کے ایک بندے، عمر ان کی 50 سال سے بھی اوپر، 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 50 سال سے بھی اوپر
میرا ایک مرتبہ بیان ہوا، انہوں نے بیان سنا، ضعیف انسان، انہوں نے اسی دن ارادہ کر لیا میں ایسے نمازیں ادا کروں گا، اور ادا کرنی شروع کی۔ 1,500 پونے 2,000 ان کی ڈائری میں فجر نوٹ تھی، انہوں نے وہ ادا کرنی شروع کی، 5 وقت کی نمازیں ادا کی۔ پھر جب وہ فارغ ہو گئے، ایک مرتبہ میرے پاس آئے، آ کے کہا کہ جی دعوت کرنی ہے آپ کی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ابھی ذرا فرصت نہیں ہے، کچھ وقت کے بعد میں آپ کہیے گا تب آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر میں نے کہا کہ ویسے کس عنوان سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی حضرت آپ نے یہ بات بتائی تھی، میں نے عمل کیا، الحمدللہ اب میری زندگی کی ساری نمازیں مکمل ہو چکی۔ لاک ڈاؤن سے پہلے سے وہ پڑھ رہے تھے، ابھی ہفتے 10 دن پہلے انہوں نے اپنی یہ بات سنائی۔ آپ مسلمانوں یقین مانو، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ایک بندہ کوئی 10 لاکھ روپے بھی لا کے رکھے، زندگی میں وہ سکون اور وہ خوشی نہیں مل سکتی جو ان ضعیف انسان کے اس جملے سے خوشی حاصل ہو۔ اور میں نے اس وقت میں سوچا، میں نے تو خالی بتایا تھا، انہوں نے کیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ جس نبی نے یہ کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نبی کو اس بندے سے کتنی محبت ہوگی، وہ نبی کیسا خوش ہوگا۔ اور وہ رب جس نے قرآن کے ہر رکوع کے بعد میں نماز 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 کا آرڈر دیا ہے، وہ اللہ ان سے کتنا خوش ہوگا۔ یہ چیز بندے کو سوچنی چاہیے۔ تو ایسے ایسے افراد ماشاءاللہ ہیں اسی معاشرے میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے ہی کچھ اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، سارا نظام اللہ نے ان لوگوں کی برکتوں سے چلایا ہوا، ورنہ گندگی، گناہ، مکاریاں ہم لوگوں نے کیا کم کر رکھی ہیں۔ لیکن کچھ ہیں اللہ کے ایسے پیارے بندے، نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آسان ہوگا 55-60 سال کے قریب کی عمر میں جا کر کے اور 2-2 ہزار ایک ایک نماز پڑھنا، 10,000 ملا کر کے ان کی 5 وقت کی نماز بنتی۔ انہوں نے ساری ان کو ادا کیا، کتنی محنت پڑی ہوگی، لیکن بہرحال ہیں اللہ کے بندے۔ اس لیے میں نے آپ سب سے درخواست کی ہے، بھائی خدا کے لیے آپ اس کام پہ لگیے، اور یہ خالی کہنے کی بات نہیں ہے، عمل شروع کیجئے۔ اللہ نے چاہا جب آپ اپنی پچھلی نمازوں کو ادا کرنا شروع کریں گے، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے آپ کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ جو بندہ اپنی پچھلی پڑھ رہا ہے نا، وہ آگے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے پیچھے کا حساب بھاری کتنا۔ بھائی کریں گے سب ہمت انشاءاللہ، ارادہ کریں۔ کتنا پیارا دن ہماری زندگی کا وہ ہوگا کہ بندہ یہ کہے گا کہ میری زندگی کی ساری نمازیں ادا ہو گئیں، اب میرے ذمے نماز باقی نہیں بچی۔ کیسا پیارا دن ہوگا۔ تو یہ چیز مجھے عرض کرنی تھی کہ نمازوں کی پابندی، خالی یہی نہیں کہ ہم آگے، ہم پیچھے کا بھی حساب فائنل کرنے کی کوشش کریں۔ قضا کے اوپر اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اپنے بھائیوں سے عرض کرنا چاہیے کہ نہ معلوم اللہ کسے توفیق دے اور کون اس کام کو شروع کر دے، تو انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ اور جب آپ یہ ادا کریں، ایک بات میں عرض کر دوں آپ سب سے، اس میں 2 چیزیں کریں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ نفل نمازیں چاہے کم کر لیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، فجر کی 2 سنتیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ ظہر میں 2 سنتیں بعد میں 4 پہلے پڑھنی ہی ہیں۔ عصر کے اندر کوئی سنت ضروری نہیں ہے۔ مغرب کے بعد 2 ضروری ہیں، عشاء کے بعد 5 ہیں۔
بھائی 5 ہی ہیں نا؟ ہاں دیکھیے کیسے کہہ رہے ہیں جی، کیونکہ ساری زندگی ماشاءاللہ یہ جو مردوں کی ٹیم ہے نا یہ 5 ہی پڑھتی ہے، یہ تو جانتے ہی نہیں 5 سے اوپر، اور ایک دم کہہ رہے ہیں جی 5 ہی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھنی ہی نہیں 5 سے اوپر۔ ہاں جو عورتیں بیٹھی ہیں ان میں ایسی ہوں گی، یقیناً ہوں گی انشاءاللہ کچھ خواتین ایسی، یا آپ نے بھی جو اپنی والداؤں کی عمر کی عورتیں دیکھی ہوں گی، جو آج کل کی ٹین ایجرز ہیں ان کا تو بس اللہ ہی مالک ہے، لیکن جو پرانی عورتیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ عشاء میں 17 رکعت پڑھتی تھی۔ غور کیا ہوگا کہ جناب ان کا مصلی بچ گیا تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا، 17 رکعتیں کل ملا کے پڑھنی، لیکن اب وہ دور کہاں، اور مردوں کو تو شاید یاد بھی نہ ہو 17 ہوگی کیسے۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا کہ نفلیں کم کر دیں، یعنی زیادہ نفلیں نہ پڑھیں، بس وہ پڑھیں جو ضروری ہیں جو میں نے بتایا، اس کے علاوہ جتنا بھی ٹائم ملے اپنی قضا پڑھتے رہیے، قضا پڑھتے رہیے، نیت بھی میں نے بتا دی، طریقہ بھی سمجھا دیا، سب بتا دیا، انہیں پڑھیں۔ اور دوسرا کام کیا کریں، اس میں بھی میں اور آسان کر دوں، اور آسان طریقہ کیا، اس میں آپ یہ کیجئے گا کہ جب آپ قضائے عمری یہ والی پڑھ رہے ہو ان کو بھی مختصر کر دیں۔ کیا مطلب مختصر کرنا؟ رکوع میں جانے کے بعد 3 بار پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، آپ کر دیجئے اسے 1 بار۔ کتنی بار؟ 1 بار۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 بار سبحان ربی الاعلی، آپ کر دیجئے اسے 1 بار۔ اخیر رکعت میں اتحیات کے بعد درود، پھر درود کے بعد دعا، یہ سب پڑھا جاتا ہے۔ آپ اتحیات پڑھیے، اتحیات کے بعد درود پڑھیے، کتنا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، السلام علیکم ورحمت اللہ، بس فارغ۔ یعنی درود کے اندر بھی آپ اس کا ایک حصہ لے لیں، ایک حصہ چھوڑ دیں، اور جو دعا ہے اسے بھی چھوڑ دیں۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کی قضا نمازیں جلدی ادا ہونے کے قریب آ جائیں۔ لیکن ان مسئلوں کا یہ مطلب نہ لے لینا کہ قضا تو پڑھنی شروع نہیں کی، جو پڑھ رہے ہیں ان میں شارٹ کٹ شروع کر دیا۔ ہماری پبلک جو ہے نا بہت جینیس ہے، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، میں نے بتایا یہ کسی اور مقصد سے ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے مس یوز ہو سکتا ہے یہ قانون، تو اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ جب آپ پچھلی پڑھ رہے ہیں تب کریں، اور اگر نہیں پڑھ رہے پچھلی فی الحال والی چل رہی ہیں، خدا کے لیے انہیں پورا چلنے دیں، ان میں کٹوتی نہ کریں۔ سمجھ گئے سب حضرات؟ تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ کرے وہ دن آئے کہ ہم اور آپ مکمل نمازی بن جائیں۔